نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ احکم الحاکمین نے نویں پارے میں سورۃ الانفال کی 26 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اور تم اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین کے اندر تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے گئے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ دیں، تو اللہ پاک نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا اور اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ تمہیں قوت دی اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا تاکہ تم شکر بجا لو۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی مکی زندگی جو تھی اللہ پاک نے اس کا بیان کیا۔ مکہ میں مسلمانوں کو شدید خطرات لاحق تھے، جان اور مال کا تحفظ وہ زیادہ نہیں تھا، مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں تھوڑی تھی اور ہر وقت مسلمانوں کو کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ کفار ہمیں مار ہی نہ ڈالیں اور یہاں سے ہمیں دیس نکالا دے دیں۔ ہر طرف سے زندگی خطرات میں گھری ہوئی، تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کرتے ہوئے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت دے دی، اور مدینہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے اسباب پیدا کر دیے۔ 12 مختلف قبیلوں سے سردار اکٹھے ہو کر ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں ملتے ہیں اور مشاورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم بھی مل گیا۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے اور وہ روئے زمین پر مسلمانوں کی پہلی اسلامی حکومت بنی۔ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو انصار نے دل و جان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ویلکم کیا اور خوش آمدید کہا۔ حتیٰ کہ مہاجرین کو انصار نے اپنا بھائی بنا کر اپنی وراثت کے اندر ان کو حقدار ٹھہرا دیا۔ وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ میں مسلمانوں کو پاکیزہ روزی عطا کی، معیشت ان کی بہتر کر دی۔ تو یہ بات بیان کر کے اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں مشکلات سے نکال کر آسانیوں میں مدینہ کے اندر آباد کیا، اپنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی، تو اس لیے تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ شکر بجا لانے کا طریقہ انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر تھے وہ اللہ کا شکر کیسے کرتے تھے۔ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اللہ کی بندگی کر کے اور خواہشات اور لوگوں کی آراء کو ترک کر کے اللہ کی فرمانبرداری کر کے اس کا شکر ادا کیا۔ تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اللہ رب العالمین کا شکر عبادت کرتے ہوئے ہی گزری ہے۔ بخاری شریف میں، ترمذی میں کئی ایک کتب احادیث میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے اور بڑا بڑا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن نماز میں پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا، سوکھ جاتے تھے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ پھر بھی اتنا زیادہ لمبا قیام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ، تو جب اللہ نعمت عطا کرے تو پھر اللہ کی بندگی کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
دن ہے 14 اگست کا، یہ مسلمانان پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان ایسے ہی تھالی یا پلیٹ میں رکھ کر مسلمانوں کو نہیں دیا گیا، اس کے پیچھے مسلمانوں کی بڑی لمبی جدوجہد اور کوشش ہے، اور آج بہت سارے لوگ ان ہستیوں کو جانتے ہی نہیں ہے جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ اس خطے کے حصول کے لیے قربان کیا تھا۔ مسلمانوں نے برس دیر پاک و ہند پر حکومت کی ہے۔ پھر برطانوی راج جب آیا، برطانیہ یہاں تجارت اور معیشت کے جھانسے دے کر برصغیر میں داخل ہوا۔ تاریخ پڑھنے والے طالب علم جانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر برطانیہ یہاں داخل ہوا، اور اکثر کفار اور مشرکین کی یہ سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کو معیشت کا جھانسا دے کر مسلمانوں کے خطوں اور علاقوں پر قبضہ کرتے رہے۔ تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر یہاں گھسا، آہستہ آہستہ اس نے اپنی فوجیں بھی برصغیر پاک و ہند میں اتاری، اور کئی علاقے کو فتح کرتے کرتے دہلی جو مسلمانوں کا دارالحکومت تھا اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر دہلی کے لوگ بیدار ہوئے، خاص طور پر علماء کرام۔ دہلی میں ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا جس کو دارالحدیث الرحمانیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور وہاں پر اس وقت کے کبار علماء، محدثین، مفسرین کے استاد سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی مسند کے وارث بنے۔ علمی وراثت برصغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 فرزند تھے، چاروں ہی کبار علماء تھے۔ شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کی علمی خدمات میں قرآن پاک کے تراجم ہیں۔ ایک بھائی نے اردو زبان میں قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کیا، اور دوسرے بھائی نے محاورہ ترجمہ کیا۔ آج یہ مارکیٹ میں تراجم موجود ہے۔ خود شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، تو اس وقت زبان جو قومی تھی وہ فارسی سمجھی جاتی تھی۔ پھر اردو زبان رائج ہوئی تو سب سے پہلے اردو تراجم ان 2 بھائیوں کے تھے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، اور شاہ عبد الغنی جو تھے ان کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تھا، جس نے ساری زندگی میدان جہاد میں گزاری اور سکھوں کے ساتھ لڑتے لڑتے بالا کوٹ میں آخر شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ ان کی قبر آج بھی بالا کوٹ میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑے بیٹے تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ جب شاہ ولی اللہ کی وفات ہوئی تو ان کی مسند پر ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز فائز ہوئے۔ ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر عزیزی، دوسرا ان کا فتویٰ ہے فتاویٰ عزیزی، وہ بھی بڑا معروف ہے۔ تیسری ان کی بہت بڑی کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ لکھنؤ میں اس وقت شیعہ بہت آباد تھے اور بڑے تبرہ باز تھے، تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تمام اشکالات کا علمی اور تفصیلی رد کیا، جو تحفہ اثنا عشریہ کے نام پر کتاب پہلے فارسی میں چھپی، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا۔ اور شاہ ولی اللہ کی اپنی کتاب ازالۃ الخفاء، جو خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی
خلافت کے حوالے سے 4 جلدوں میں دفع ہوئی۔ یہ بڑا علمی خاندان تھا۔ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے باپ کے پاس اس مسند پر بیٹھے، پھر ان کے نواسے اور شاگرد شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسند پر آئے۔ پھر وہ حج کے لیے حجاز کی طرف گئے تو اپنی مسند پر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا کر گئے۔ میرے مکتبے میں آج سے کوئی 1.5 صدی پہلے کی چھپی ہوئی صحیح مسلم موجود ہے، اور اس وقت صحیح مسلم جو چھپتی تھی تو اس کے شروع میں یہ علمی سلسلہ جو ہے اس کی سند تباہ ہوتی تھی۔ یہ جو میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے تو یہ پوری سند سید نذیر حسین محدث دہلوی کی پاکستان بننے سے پہلے جو مسلم شریف چھپتی تھی اس میں موجود ہے، اور الحمدللہ وہ میرے مکتبے میں پڑی۔ تو سید نذیر حسین محدث دہلوی بڑی معروف ہستی تھی۔ جب یہ صورتحال مسلمانوں کی پیدا ہوئی اور دیکھا کہ ہر طرف تو انگریز غلبہ پائے جا رہا ہے، تاکہ دہلی کے اوپر جو ہمارا دارالحکومت ہے وہاں بھی چڑھ آیا ہے، پھر ان کے پاس کئی اور علماء بھی اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پھر انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے فتویٰ جاری کیا، اور وہ فتویٰ بھی کئی تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ مولانا خرم علی بلہوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ 1931 میں مارگا بالا کوٹ ہوا، وہ بنفس نفیس 100 اپنے ساتھی مجاہدین لے کر اس مارکے میں شریک ہوئے تھے، اور لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ اس وقت لکھا، اس کا نام ہے ترغیب الجہاد۔ وہ الحمدللہ میں نے اس کو بڑی تخریج اور تحقیق کے ساتھ تفصیلی مقدمہ اس کا لکھ کر شائع کیا تھا۔ اب بھی وہ میری کتاب مقالات ربانیہ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے مقدمہ میں نے یہ ساری ڈیٹیل دی ہے کہ کس کس کتاب میں وہ فتویٰ تباہ ہوا، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی کے سب سے پہلے اس فتوے پر دستخط تھے اور ان کی مہر سے۔ تو علماء نے پھر قوم کو کھڑا کیا، سید صاحب کے شاگردوں نے پھر جہاد کی زبان کو تھاما اور انگریز کے خلاف اور سکھوں کے خلاف وہ لڑنا شروع ہو گئے۔ بڑی بڑی قربانیاں جان و مال کی دی گئی، وہ تحریک برپا ہوئی۔ بلاخر پھر اس کے بعد پاکستان کا تصور پیدا ہو گیا، اور شاعر مشرق علامہ اقبال بھی اس میں شریک ہوئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے جو انگریزی جاننے والے لوگ تھے انگریز سے گفتگو کرنے کے لیے انہوں آگے کیا، کیونکہ پہلے سارے علماء کو دینی اعتبار سے عوام کا مرجع تھے، اور عوام کو لے کر میدان کے اندر کھڑے ہونے والے لوگ، قربانیاں دینے والے وہ تھے۔ پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کی سن لی، اور 14 اگست 1947 کو یہ ملک جو ہے ان قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اور اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ، جس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ ہندو یہ ایک الگ نظریہ رکھنے والی قوم ہے، اور سینکڑوں الہوں اور بتوں کا پجاری ہے، اور مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں، تو ایک رب کی بندگی کرنے والے اور سینکڑوں الہ اور معبودوں کو پوجنے والے، یہ 2 قومیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے پاکستان کا یہ نعرہ زبان زد عام آج بھی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بنیاد پر یہ ملک لیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے پھر جو لوگ علماء کے بعد آگے نئی قیادتیں آنا شروع ہو گئی تو وہ انگریز کے قانون سے متاثر ہوئے، اور وہ اصل مقصد جو پاکستان بنانے کا تھا وہ ہمیں نہ ملا۔ ملک تو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور جس بیس پر ہم نے لیا وہ بیس بھی ہر بندے کی زبان پر لفظی طور پر ہے، عملی طور پر اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو نظام تھا اس کا نافذ نہیں کر سکتے۔
آج آپ دیکھیں، پہلے بھی میں نے چند خطبات میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ملک پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کی مساجد کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو تحفظ گردواروں کو اور مندروں کو حاصل ہے۔ مسلمانوں نے کوئی مسجد بنانی ہو تو ان کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کا NOC نہیں ملتا، کئی دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور بعض بڑی مسجدیں گرا بھی دی جاتی ہیں۔ کئی واقعات میں وہ اسلام آباد شہر کے اندر ایسے واقعات ہوئے، مسلمانوں نے عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی، بنتی ہے 25 سال سے مسلمان اس میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو غیر قانونی قرار دے کر گرا دیا۔ اپنی جائیدادیں غیر قانونی ہوں تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے قاعدے ان کو نکل آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی عبادت کے لیے جگہ کو مختص کیا ہوا اس کے لیے کوئی ان کے پاس نظام نہیں ہوتا، لیکن کافروں کو بنا کر دینے کے لیے مندر، گردوارے، پیسہ بھی اس کے لیے ہے اور قانون بھی اس کے لیے۔ لیکن مندر میں کوئی اللہ کی عبادت تھوڑی ہوتی، وہ تو بھی پرستش ہوتی۔ اگر ہم نے مندر ہی بنانے تھے اور کفار کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی بندگی کے لیے جگہیں بنا کر دینی تھی، بت پوجنے کے لیے ٹھکانے بنا کر دینے تھے، تو ہمیں علیحدہ پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں بہنوں، بوڑھے بچے، نوجوانوں کی اتنی قربانیاں دینے کی کیا حاجت تھی اگر آپ کو یہی گول کھلانے تھے؟ پاکستان میں آپ کو باقی ہر طرح کے معاملات کی آزادی ہے، اگر آزادی نہیں ہے تو آپ کو اپنے اسلام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی آزادی۔ ریاست مدینہ کا نام لینا آسان ہے، لیکن مدینہ جیسی پاکیزہ ریاست بنانا یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی اس کا نظام دیکھو، آپ کی وفات کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص معاہدے تک عرب کے اندر یہود و نصارہ کو رہنے دیا، معاہدہ جو بھی پورا ہوا ان کے نکالنے کا امر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور ترین حدیث ہے، بخاری، مسلم اور کئی بڑی بڑی صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال، اور پوری طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہودیت اور عیسائیت کو عرب کی زمین سے بالکل نکال دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین جن کو اس زمین کے اوپر خلافت عطا کرتا ہے تو وہ خلیفہ بننے والے لوگ، حکمران، اللہ ان کی خصوصیات بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ خطہ عطا کر کے اس میں حکومت عطا کرتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اور نیک عمل کیے، اللہ کا ان ایمان والوں سے وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو زمین پر خلافت اور حکومت اسی طرح عطا کرے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو زمین پر خلافت اور حکومت عطا کی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اللہ پاک نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کے لیے ان کو زمین کے اندر قوت دے گا نافذ کرنے کی، اللہ طاقت عطا کرے گا۔ اور وہ کیا کریں گے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وہ خوف کے بعد ضرور بالضرور اس زمین کے اوپر امن پیدا کر دیں گے، خوف کو امن میں بدل دیں گے۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ دیکھیں اب اللہ خلیفہ وقت کی، حاکم وقت کی کیا صفت بیان کرتا ہے کہ اللہ جب کسی مسلمان کو زمین پر حکومت دیتا ہے تو وہ حاکم کیسے ہوتے ہیں؟ یعبدوننی، وہ میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں، شرک سے پاک اور مبرہ ہوں گے۔ یہ پیشانی جس مالک نے عطا کی ہے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر سجدہ ریز نہیں۔ لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس کے بعد بھی کفر کرے گا، بدعمال اور فاسق لوگ ہوئی۔ ایک تو یہ سمجھا دیا کہ جو مسلمان حاکم ہوگا صحیح معنوں میں وہ اللہ کا عبادت گزار ہوگا اور شرک بالکل نہیں کرے گا، اور اپنی رعایا کے اوپر خوف اور اس جیسے دیگر ذرائع اور مسائل جو مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں وہ ان کو امن میں کرے گا، خوف ختم کرے گا، اضطراب دور کرے گا مسلمانوں کا، مسلمانوں کو امن اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ اور دوسری جگہ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے 41 نمبر آیت میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم زمین میں قوت اقتدار دیں گے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ حاکم کا کام ہے نماز کا فریضہ قائم کرنا، خود بھی نماز پابندی سے ادا کرے اور اپنی رعایا کے اندر بھی نماز کا نظام نافذ کرے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اچھی بات کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو قرآن کی ان دونوں آیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں اور غور کریں کہ اللہ احکم الحاکمین نے مسلمان حاکم کی کیا صفتیں بیان کی۔ جب اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا، شرک نہیں کرنے والا ہوگا، تو کیا ایسا شخص یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے حکم پر، اس کے آرڈر پر مسلمانوں کے مال و متاع کے ساتھ کافروں کی عبادت گاہیں بنائی جائیں گی جہاں پر وہ بت پوجیں گے؟ تو آج میرے بھائیوں ہم نے آزادی کا جو اصل معنی تھا اس کو کھو دیا۔ کل سے ہی بلکہ چند دن پہلے سے ہی آزادی کی جو تیاریاں ہماری قوم کر رہی ہے، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، گلی محلوں میں شور و گل بپا ہے، گاڑیوں کے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کر پورا شور مچایا ہوا ہے کہ ہمیں آزادی ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ پاک نے فرعون سے آزادی عطا کی، اور انہوں نے اس آزادی کی نعمت پا کر اللہ کا شکر کیسے ادا کیا؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم میں یہ شکر والے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے وہ 10 محرم کا دن تھا تو انہوں نے عاشورے کا روزہ رکھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے
تو یہود آباد سے کچھ وہ روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا بھائی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن فرعون کے عذاب سے نجات عطا کی تھی. فرعون کو ڈوب کر اللہ تعالیٰ نے ڈبو کر اس کو مار دیا تھا، اس کی قوم کو بھی، اور ہمیں نجات دی تھی. ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، اور ہم بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا. آپ نے خود بھی عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. رمضان کے روزوں کی فضیلت سے قبل عاشورے کا روزہ لازمی سمجھا جاتا تھا. فرضیت اس کی بعد میں منسوخ ہوئی اور استحباب اور فضیلت اس کی باقی ہے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کی فرضیت ختم کی گئی ہے، لیکن اس کا مستحب ہونا اور افضل ہونا اور باعث ثواب ہونا وہ شریعت نے قائم کیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کی نعمت ملے تو روزہ رکھو، عبادت کرو اللہ کی، فضول کام اللہ سے اجتناب کرو، اور صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. اللہ پاک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آزادی کا جو حقیقی مفہوم ہے کہ ہم تمام اللہ کے سوا الہ اور معبودوں سے آزاد اور مبرہ ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور حصے دار نہ بنائیں، اور اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری اور اطاعت کریں.